خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی عامر صاحب, مولانا سہیل امجدی صاحب, علامہ شجاع الدین شیخ صاحب. اب یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب چونکہ بالکل بس فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو سوالات کا ایک انبار ہے جو کہ آپ لوگ پرائیویٹلی یا واٹس ایپ پہ ٹویٹر پہ بھیج رہے ہیں, اور وقت بہت محدود ہے. بس ہم کوشش کرتے ہیں ان دنوں میں جتنا مدت رہ گئی ہے ہم اس کو کرتے جائیں انشاءاللہ. پہلے اجازت دیں تو ایک سوال ہم ذرا چلائیے بیٹا. مفتی سہیل صاحب آپ بتائیے گا پلیز. جناب میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی فوڈ حرام ہوتا ہے لیکن اس میں حلال سرٹیفکیشن اپنے پیکیجنگ پہ لکھا ہوا ہے اور ہم حلال ہی سمجھ کر اسے کنزیوم کر رہے ہیں, تو پھر بھی ہمیں حرام کھانا کھانے کا گناہ ملے گا؟ میں صرف ویورز کے لیے دوہرا دوں چونکہ آواز کہ وہ پوچھ ہی رہی ہیں, ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی شاید نان مسلم کنٹری میں رہتی ہیں شاید, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کوئی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر حلال کی سرٹیفکیشن لکھی ہوئی ہے تو ہم نے حلال ہی سمجھ کے کھا لیا, اب اگر وہ حرام ہوا تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, نمبر ایک بات یہ ہے کہ اندر آپ کو پتہ ہے کہ گوشت کسی اور چیز کا ہے, اگر پتہ ہے تو ٹھیک پتہ ہے, یہ مشروب کوئی اور ہے اور اوپر حلال لکھا ہوا ہو, جائز لکھا ہوا ہو, کچھ بھی لکھا ہوا ہو, وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. ایک بات یہ اچھا, باہر ممالک میں چونکہ میرا جانا ہوتا ہے تو اتنا مجھے کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں, اور جو چیز نہیں لکھی ہوئی ہوتی وہ چیز نہیں موجود ہوتی. یہ ہمارے یہاں ہمارے اس ملک پاکستان میں الٹا حساب چلتا ہے کہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا وہ چیز ہے نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن عام طور پر یہ جو حلال اشیاء فروخت کرتے ہیں نا وہ مسلمان ہوتے ہیں, صحیح, اپنے سٹورز میں وہ رکھتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اتنی تحقیقات نہیں کرتے. گوشت آ رہا ہے یعنی چاہے وہ چکن ہے, چاہے وہ یعنی مٹن ہے, یا چاہے بیف ہے, بس وہ پیکٹ پر حلال لکھا ہوا ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ حلال ہے. اگر ایسا دکاندار ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ ایماندار بھی ہے اور یہ جو چیز کہے گا وہی چیز بیچے گا اور جھٹکے کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہے, تب تو لکھا ہوا ہونا کافی ہے. ٹھیک ہے, اس کے کریڈٹ پر یہ بات جاتی نہیں, ایماندار مارکیٹ میں ورتھ ہے اس کی, سب کہتے ہیں اس طرح وہاں پر ایریاز میں ہے, ریپوٹیشن سب اچھی ہے کہتے ہیں اس کی ریپوٹیشن اچھی, تو اب اس میں حلال لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے حلال ہے. لیکن اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور لوگوں کو معلوم ہے اور ایسا ہوتا ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے تو وہ بتا دے گا آپ کو کہ بھئی جھٹکے کی مرغی ہے. میں اتنا پتہ نہیں کرتا ہوں بھائی, میں تو خرید کے لے آتا ہوں. تو جھٹکے کی اگر ہے, چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ مرغی ہو, کچھ بھی ہو, وہ حلال نہیں ہوگا. اب اس میں بس ایک بات اور بتا دیجیے پھر آپ فقہ جعفریہ کے عنوان سے بتائیے گا کہ اب ایک کوئی رینڈم کسٹمر ہے, یعنی آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں, راستے میں آپ کو کچھ کھانا ہے, لنڈن میں آپ ہیں کسی جگہ پہ یا کہیں بھی, اور ایک دکان میں آپ نے گاڑی روکی, اب آپ کو کچھ نہیں پتا کہ شاپ اونر کون ہے, اس پہ لکھا ہے حلال, اور اس وجہ سے جو آپ نے کہا کہ یار عام طور پہ یہاں پہ دو نمبریاں نہیں چلتی ہیں کہ حرام اور حلال لکھ دیا ہو, آپ نے آن دا فیس آف اٹ اس پہ بلیو کر کے لے کے کھا لیا چکن, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, میں اس میں یہ کرتا ہوں, جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ کرتا ہوں کہ کوئی گوشت وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں لیتا ہوں. اگر جہاں پر بالکل اب مجھے نہیں پتا نا تو سبزی وغیرہ لے لی, بسکٹس وغیرہ لے لی. احتیاط کے قائل ہیں, احتیاط کے قائل ہوں کہ اس طرح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ویسا کرے ویسا تو کر حرام لے کے اس میں آئے گا تو یا اسلام میں, ناپسندیدہ کے اس میں اب آئے گا؟ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. ٹھیک, اب اگر کہیں جا رہا ہے, اس سے دیکھا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اس میں حلال لکھا ہوا ہے, اس سے دیکھ لیا کہ حلال چیز بھی ہے تو اسے کھا سکتا ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. صحیح. اس میں فقہ جعفریہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم براڈرلی 3 کیٹیگریز کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے غیر مسلم ممالک کی, اور غیر مسلم ممالک کے اندر ایک پروڈکٹ ہے جس کا تعلق گوشت سے ہے, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک تو صورت یہ بن گئی. ایک صورت یہ بن گئی کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر صحیح چیز موجود ہے. تیسری صورت یہ بن گئی کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر غلط چیز موجود ہے. اگر مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر حرام گوشت موجود ہے, چاہے کچھ بھی لکھا ہوا ہے, اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. پاکستان میں بھی تو حرام ہو جائے گا نا, بلکہ یقیناً کہیں پر بھی وہ جائز نہیں رہے گا. اگر مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر حلال ہے, چاہے وہ یقین مجھے اپنی ذاتی معلومات کی وجہ سے, چاہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ حلال ہے, کافی ہے. اگر اس کے اوپر سرٹیفکیشن ہے, اس سرٹیفکیشن پر مجھے اعتماد ہے, اس کی وجہ سے میں مطمئن ہوں, کافی ہے, کھایا جا سکتا ہے. درمیان کی ایک کیٹیگری آ جاتی ہے جو گرے ایریا کہلائے گا نا, کہ جہاں پہ مجھے نہیں معلوم, لکھا ہوا تو ہے مگر میں مطمئن نہیں ہوں, یا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے میں مطمئن نہیں ہوں. جو یہ والی کیس ہے اس کے اندر گوشت میں اجازت نہیں ملے گی.
गोश्त में नहीं गोश्त में इजाज़त नहीं मिलेगी, गोश्त को इस्तेमाल नहीं चिकन किया जा वगैरह सकता। में- चिकन उसी में आएगा, उसी में आ जाएगा, गोश्त वही। चिकन का हो, बीफ का हो, मटन का हो, ये जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर इजाज़त नहीं मिलेगी। मशकूक होने की सूरत में गोश्त गैर मुस्लिम के बाज़ार से जब लिया जाएगा तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर। ये तो हो गई एक बात। अब आइए दूसरा वो जो पहलू था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी ने पूरे इत्मीनान के साथ उस गोश्त को इस्तेमाल कर लिया, 4 साल के बाद पता चला कि ये तो 2 नंबरी कर रहा था, गुनहगार नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इसके आसार वज़ई हैं, यानी इसके बहरहाल एक इम्पैक्ट है कि जो इंसान के अंदर, इंसान के वजूद पर आता है और उसको उसे फेस करना पड़ेगा। इसीलिए इन मामलात के अंदर एहतियात बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब है। जो आपने पाकिस्तान के अंदर भी, किसी मुसलमान बाज़ार के अंदर भी फ़र्ज़ कीजिए कभी कभी स्कैंडल आ जाते हैं कि साहब वहाँ पर बकरे के नाम पर कुछ और बिक रहा था, तो अब वो इंसान वहाँ से अगर ले रहा है तो सूकुल मुस्लिमीन, मुसलमान का बाज़ार है, एतमाद करने को कहा कि आपने ले लिया। लेकिन ये है कि बहरहाल अगर बाद में पता चला उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल इसके आसार वज़ी तो हैं। कभी कभी आप महसूस करेंगे, यानी आपसे मेरी मुराद ये है कि कोई भी शख्स जो रूहानी एतबार से कुछ बेदारी रखता है कि कुछ खाने के बाद अचानक अजीब सी एक कैफियत हो जाती है जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं होता, स्पिरिचुअली होता है, तो कुछ ऐसी गड़बड़ हुई होती है। ये वैसे इससे पहले मुफ्ती आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप कहें। इतना ज़रूर है कि वो बकरे के नाम पर कुत्ता नहीं बेचते, इतना ज़रूर है। सही है। अच्छा, मैं ऐसी फैमिली को भी जानता हूँ, फैमिलीज को, कि जो करीबी दुकानदार से नहीं लेते और जाकर मीलों दूर लेते हैं। तो मैंने पूछा उनसे तो कहा नहीं, ये दुकानदार सही नहीं है, ये सही चीज़ नहीं बेचता। बिल्कुल। मुफ्ती आमिर साहब, ये वैसे फ़िक़ी तौर पर ये गधे का कुछ क्या होता है? क्योंकि यहाँ तो वो पता चला कि जनाब वो इतने गधे आए थे लाहौर में या कराची में भी, लाहौर वाले नाराज़ ना हो जाए, और इतने कम हो गए, तो ऐसा लगा कि यार ये ऐसे तो इतने तबई मौत तो नहीं मर गए होंगे, ये किसी के पेट में ही गए इसलिए मरे हैं। तो ये गधे का कुछ हलाल होता है या हराम होता है? आप जो कहते हैं कि बाज़ लोग गधे होते हैं तो आपको क्या बोला लगता नहीं है, बोले ये लिटरली जो डोंकीज की बात हो रही है जो असल में हराम होता है? हराम है। और जो अभी मसला डिस्कस हुआ है इसमें ये सारी गुफ्तगू तो एक्यूरेट है। सही है। इसमें एक पहलू ये है कि जैसे बहन ने सवाल किया कि हलाल सर्टिफिकेशन हो, हाँ, ये जो सर्टिफिकेशन है बाकायदा एक इदारा होता है मुस्लिम का, और वो मुफ्तियान इकराम की एक पूरी जमात होती है। तो जब एक सर्टिफिकेशन बाकायदा उसके अंदर हो ना, तो ये हलाल सर्टिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकानदार उसको लगा दे। सही। एक दुकान की तरफ से होता है, जैसे मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि हलाल लिखा हुआ हो, और एक हलाल सर्टिफिकेशन जिसका बहन ने जिक्र किया है वो एक इदारा होता है उलमा इकराम पे मबनी। हमारे यहाँ पे भी वो इदारे हैं जो बाकायदा यूरोप की तमाम प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। बाकायदा शरई तकाज़ों के बाद उन चीज़ों को लेबॉर्ट्री में चेक करने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं। ये सर्टिफिकेट दरअसल एक फ़तवा होता है। सही। मसलन एक आलिम से आपने फ़तवा लिया ना, तो अब ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। जब आलिम ने फ़तवा दे दिया तो वो ज़िम्मेदार है, इल्ला ये कि मुफ्ती साहब ने कहा कि आपके सामने वो चीज़ हराम मौजूद है तो फिर हटा देंगे। ठीक तो सर्टिफिकेट में इत्मीनान होता है। की बात से मुझे याद आया कि अब वहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एप्स निकाली हुई हैं। अब उसका आसान तरीका ये, कोई भी चीज़ है आपको शक है ना, आप मोबाइल यानी ऐप लगा दें उस पर, तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ऐसा भी कर लें तो वो चीज़ जायज़ होगी, और जो हराम है तो वो हराम होगी। सही। शिया साहब, आप इस पे बताइएगा प्लीज़ कि कभी कभी ये बहस छिड़ जाती है, इन्हीं सवाल से में है कि लोग ये कहते हैं कि साहब देखिए इन चीज़ों का ताल्लुक जो है ना, इनके रूहानी पहलू देखिए, इन चक्रों में नहीं पड़े। मिसाल के तौर पे अब ये सारा मैंने अपनी आंखों से चूँकि देखा है, कानों से सुना कि मसलन वो कहते हैं ओ यार ठीक है हराम अवॉइड करना चाहिए, हम नहीं कह रहे हराम खाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं मिल रहा कुछ तो बस ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अल्लाह ताला का नाम बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि और खा लें, खैर है। या ये मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ कि मैं एक जगह पे था किसी काम से, रिकॉर्डिंग वगैरह पे था, तो मैं कहा भाई नमाज पढ़े किबला किस तरफ है? मैंने कहा वसीम भाई ये, उन्होंने खैर जो भी कहा, उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला दिल में होता है, अब इसको छोड़ेंगे ये यूं है, ये थोड़ी कि अल्लाह इधर है और इधर नहीं है, पढ़ें बस ठीक है, ये अल्लाह ताला दिल के हाथ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दिल के हाथ, लेकिन ये जो पहलू होते हैं, ऑप्टिक्स होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर इसका तो जवाब ये देंगे अल्लाह ने कहा ज़रूरी है वो थे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी बताएं कि इनका ख्याल रखा जाना चाहिए और क्यों रखा जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खासी सैर हासिल गुफ्तगू तो आ चुकी है इस हलाल और हराम के ताल्लुक़ से, और जो अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी कि इसके हमारी रूह पर भी असरात होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हलाल के साथ तैयब का लफ्ज़ भी कुरान करीम में बार बार इस्तेमाल करता है। फिर सूरह कहफ का मुताला करें तो वो भी कहा कि जाओ शहर में जाके अज़का लहुम, जो सबसे पाकीज़ा तर हो वो खाना लेकर आने की कोशिश करो। तो इसके हमारी रूह पर भी असरात हुआ करते हैं। अच्छा, जहाँ तक इस बात
کا تعلق ہے کہ بس میرا دل کر رہا ہے جی، یہ تو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کا نام لے لیں سب کچھ حلال، تو اللہ معاف کرے کہ پھر تو کل سور پہ کوئی اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر کے کھا جائے گا تو وہ بھی کیا حلال ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ان معاملات کے اندر شریعت نے عقل کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور پچھلے سال علامہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، میں کوٹ بھی کرتا ہوں کہ ذات کو ماننے کے لیے آپ عقل کو استعمال کر لیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی معرفت کی نشانیاں ہیں، اس کو آپ خوب عقل استعمال کر لیں۔ جب ذات کو مان لیا تو اب بات کو ماننے کے اندر کیا بات ہے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو حکم آ گیا ہے اس کے تابع رہنا یہی اسلام کی روش ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے میرا دل کر رہا ہے، وہ ہم شاید کسی پروگرام کے بعد ایک دن بات کر رہے تھے، اگر اس بنیاد پر چلیں گے تو لوگ کہتے ہیں بس دل کا معاملہ ہے، پھر تو لوگ کہتے ہیں پردہ بھی دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے نا نہیں ہے، ٹھیک، یہ تو خواہ نگاہوں کی حفاظت کا آپ تکلف اور پردے کا تکلف اور حجاب کا تکلف اور ستر کا تکلف اور حجاب کے احکامات کے تکلف، تو پھر کل کوئی کہے گا بھائی نماز بھی دل کی نماز ہوتی ہے، پھر کوئی کہے گا زکوٰۃ بھی دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے، روزہ بھی دل کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ دل کو بہلانے کو غالبی خیال بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی شریعت کے معاملات ہمارے دل اور ہماری مرضی پر نہیں چلتے، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے تابع رہ کر چلتے ہیں۔ باقی ان حلال حرام کے معاملات کے اندر ایک اور اہم نقطہ سامنے آیا جہاں گرے ایریا آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، و بینہما مشتبہات، درمیان میں کوئی مشتبہ معاملات ہیں، ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، گرے ایریا ہے، اور جو اس گرے ایریا سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی عزت اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا، اور جو گرے ایریا میں جانے کے اندر جو ہے وہ لگ جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہ شخص کہ جو اپنی بکریاں کسی کی باؤنڈری کے باہر قریب لے جا کر چرا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بکریاں چرتے چرتے اس باؤنڈری کے اندر چلی جائیں جہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ حص ایک بندہ مومن کی بہت بیدار رہنی چاہیے، خاص طور پر یہ کھانے پینے کے معاملات کے اندر کہ جس کے اثرات ہمارے جسم ہی پر نہیں ہماری روح پر بھی پڑتے ہیں، اور وہ طیب کا ذکر اور اسکا کا ذکر جو میں نے پہلے کیا اس نقطے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے، بس میں آخری بات آپ ایڈ کر دیجیے، پھر ہم علماء کرام سے دیگر سہار کے سمے بات کریں۔ یعنی پھر بحث کو جتنا بھی کھولتے ہیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا کہ بھائی یعنی میں فقہی مسائل کے حوالے سے یعنی اس سوال کو بس میں یوں ریفریز کر لوں کہ چیزوں کی اسپرٹ تو اپنی جگہ ضروری ہے ہی، فقہی مسائل جن میں ہم علماء کرام سے رہنمائی بھی لیتے ہیں کہ فقہی مسائل کا خیال کیا جانا کتنا ضروری ہے، یعنی چونکہ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں بھائی وضو اب آپ کر رہے ہیں بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں پانی یہاں تک پہنچا اور یہاں تک نہیں پہنچا، بس ٹھیک ہے یار بس ہو گیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا اس کا جواب اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ آپ اسپرٹ کو فالو کریں، لیکن بہرحال کس طریقے سے کوئی عمل انجام دینا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ہر معاملے کے اندر کوئی بھی حکم شریعت کا ہوگا، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، دونوں اپنی جگہ اہم ہیں، ورنہ تو کوئی آج ہلکا سا مارجن لے کے چلنے کی کوشش کرے گا، کل کو کہے گا ٹھیک ہے ہلکا سا پانی بہا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، کل کو کہے گا میں نے انگلی میں خالی جو ہے وہ کٹورے کے اندر ڈبولی یہ بھی چل جائے گا، تو پھر کہاں تک اس بات کو روکیں گے؟ تو کہیں تو آپ کو فقہی پیراڈائم چاہیے ہوگا کسی حکم اور عمل کی ظاہری شکل و صورت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرٹ کی بھی ضرورت ہوا کرتی رہا یہ معاملہ کہ یار اتنا بھی کیا تکلف، تو ذرا ہم دنیا میں جو مواقع آتے ہیں اور سنورنے کی کوششیں کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات کو لے لیں، آؤٹنگ پہ جانے کے معاملے کو لے لیں، اسٹیج پر آ کے بیٹھنے کے بعد جتنا ادھر اہتمام ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ، تو جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں ہمیں کچھ قواعد بتاتے ہیں، پروٹوکولز بتاتے ہیں، تو اپنے دنیاوی معاملات سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے جو پروٹوکولز ہیں اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ سمپل سی بات ترجیح کی ہے، سمپل سی بات ترجیح کی ہے اس کے اندر۔ ذرا اس پہ ہم دیگر موضوعات پہ سہار کے دسترخوان میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔